بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جی سبق یاد ہے یا صورتاً اتصال کا مطلب یہ ہے کہ معنی مجازی کا کی ظاہراً اور صورتاً معنی مجازی معنی حقیقی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا ایک قسم کی مجاورت ہے، یا ملا ہوا یا اس کے قریب میں ہے، اس طور پر کہ معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے سبب بنے گا، معنی مجازی معنی حقیقی کے لیے سبب بنے گا، یا اس کے لیے لازم بنے گا، یا اس کے لیے علت بنے گا. تو جب یہ علت بنے گا تو معنی حقیقی معلول بنے گا، یا اس کے لیے ظرف بنے گا تو وہ معنی حقیقی پر مظروف بنے گا. یا معاملہ برعکس ہے، معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے سبب ہو اور معنی مجازی مسبب، یا معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے علت ہو اور وہ معلول، یا یہ اس کے لیے لازم ہو حقیقی تو وہ ملزوم، یا یہ ظرف ہو وہ مظروف. یہ مطلب ہے اتصال معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ذاتاً اتصال ہے، یعنی صورتاً ہے. وہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ مصنف نے اس کی دو قسمیں بنا دی، والاتصال سببا من هذا القبیل، اور یہ جو اتصال، وہ اتصال جو اتصال سببیہ ہے، وہ اتصال سببیہ اسی قبیل میں سے ہے. اور اسی قبیل سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اتصال معنوی کی طرف ہے، ذاتی کی طرف ہے؟ اتصال ذاتی کی طرف ہے. لہذا مصنف نے اتصال معنوی کو ترک کر دیا، بالکلیہ چھوڑ دیا، اور اتصال ذاتی کو اور سوری کو ذکر کیا، جو مجاز مرسل کے 24 علاقوں میں سے صرف 2 میں منحصر ہو گئے، اس کو ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. اتصال سببی یہ 2 قسم کا ہے. وہ اتصال جو سببیہ ہے، سببیہ لغوی معنی میں مراد ہے، تاکہ یہ علت اور معلول اور سبب اور مسبب دونوں کو شامل ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک علت اور معلول کا تعلق، اور دوسرا سبب اور مسبب کا تعلق. علت اور معلول کا تعلق، علت کہتے ہیں، علت ما یکون موضوعا لحکم مطلوب، علت کہتے ہیں جو کسی حکم مطلوب کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو. علت کہتے ہیں ما یکون موضوعا لحکم مطلوب، علت وہ ہے کہ جس کو کسی حکم مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اسی علت کی طرف حکم کی نسبت وجوداً بھی ہوتی ہے اور ثبوتاً بھی ہوتی ہے، اور اس حکم کی نسبت علت کی طرف وجوداً بھی ہو اور ثبوتاً بھی ہو اور عدماً بھی ہو. یہ ہے علت کہ جس کو حکم کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور یہ حکم جو معلول ہے یہ اس علت کی طرف وجوداً بھی منسوب ہوتی ہے اور ثبوتاً بھی ہوتی ہے اور عدماً بھی ہوتی ہے. یعنی اگر علت موجود ہوگا تو حکم موجود ہوگا، اگر علت معدوم ہوگا تو حکم معدوم ہوگا. اور یہ حکم ثابت ہوگا علت کی وجہ سے، تو حکم کی نسبت وجوداً اور ثبوتاً علت کی طرف کی جاتی ہے. یہ حکم موجود ہوگا اور ثابت ہوگا علت کی وجہ سے، اور اگر علت معدوم ہوگا تو حکم بھی کیا ہوگا؟ معدوم ہوگا.
یہ ہے علت۔ بعض لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے ما یکون مفضیا الی الحکم بدون واسطۃ، علت وہ ہے کہ جو حکم تک پہنچانے والا ہو بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ما یکون مفضیا الی الحکم بدون واسطۃ، علت وہ ہے کہ جو حکم تک پہنچانے والا ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ حکم کی نسبت علت کی طرف وجوداً اور عدماً دونوں ہوتا ہے۔ سبب کہتے ہیں، سبب ما یکون مفضیا الی الحکم، سبب وہ ہے کہ جو حکم کی طرف پہنچانے والی ہو، مفضی ہو حکم تک۔ ما یکون مفضیا الی الحکم بواسطۃ یا بدون ان یکون موضوعا لہ، دونوں قسم کی تعریفیں کی گئی ہے۔ سبب کہتے ہیں ما یکون مفضیا الی الحکم بدون بواسطۃ یا من غیر ان یکون موضوعا لہ، سبب وہ ہے کہ جو حکم تک پہنچانے والا ہو بغیر واسطے کے، یا سبب وہ ہے جو حکم تک پہنچانے والا ہو لیکن اس کے لیے وضع نہ ہو، بدون ان یکون موضوعا لہ، یہ حکم کے لیے اس کو وضع نہیں کیا جاتا۔ ولا یضاف الیہ وجوب الحکم ولا وجودہ، اور اس حکم کی طرف، اس سبب کی طرف حکم کی نہ اضافت کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی وجود کی نسبت کی جاتی ہے، نہ ہی وجوب کی نہ ہی وجود کی۔ علت وہ ہے، علت ما یکون موضوعا لحکم مطلوب، جس کو حکم مطلوب کے لیے وضع کیا گیا ہو، ویضاف الیہ الحکم ویضاف الیہ وجوب الحکم ووجودہ، اور اس علت کی طرف حکم کا وجوب بھی منسوب ہوتا ہے اور اس کا وجود بھی ہوتا ہے۔ یہ حکم واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علت ہے۔ یہ حکم پایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علت موجود ہے۔ تو اگر علت پائی جائے گی تو حکم واجب بھی ہوگا، یعنی ثابت ہوگا، اور یہ علت موجود، یہ حکم موجود بھی ہوگا۔ جو تعریف علت کی ہے اس کے برخلاف تعریف سبب کی ہے۔ سبب کی تعریف بھی یہی ہے، ما یکون مفضیا الی الحکم بغیر واسطۃ کہو، یا بدون ان یکون موضوعا لہ کہو، ولا یضاف الیہ وجوب الحکم ولا وجودہ، اس کی طرف نہ حکم کا وجوب یعنی ثبوت منسوب ہوتا ہے، نہ ہی اس کا وجود منسوب ہوتا ہے۔ تعریف آگے سبب کی، آگے مثال سے وضاحت ہو جائے گی۔ یہ دو قسمیں ہیں، اتصال سببیہ کی یہ دو قسمیں ہیں، علت اور معلول کا تعلق اور سبب اور مسبب کا تعلق۔ مصنف نے اس میں سب سے پہلے علت اور معلول کو مقدم کیا، اس لیے کہ علت اور معلول اور سبب و مسبب میں علت والا تعلق حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان زیادہ قوی ہے۔ زیادہ قوی اور اشرف وہ علت اور معلول کا تعلق ہے، نہ کہ سبب اور مسبب کا، اور یہ قوی اس وجہ سے ہے بنسبت سبب کے کہ اس کے طرف حکم، یہ تو حکم کے لیے وضع کیا جاتا ہے حکم مطلوب کے لیے، اور اس وہ حکم کی نسبت علت کی طرف وجوباً بھی ہوتی ہے یعنی ثبوتاً، اور وجوداً بھی ہوتی ہے، جبکہ سبب اس طرح نہیں ہوتا۔
اس کی طرف حکم وہ حکم کے لیے وضع ہی نہیں ہوتی، اور اس کی طرف نہ حکم کی نسبت وجوداً ہوتی ہے نہ ہی وجوباً ہوتی ہے، اس لیے علت اشرف اور اقوا ہے بنسبت سبب کے، تو مصنف نے علت کو مقدم کیا اور سبب کو مؤخر کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جن دو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علت اور معلول کا تعلق ہوگا، اس میں استعارہ جانبین سے ثابت ہوگا، اس میں استعارہ جانبین سے ثابت ہوگا۔ آپ اس طرف آ جائیں بورڈ کی طرف۔ استعارہ جانبین سے ثابت ہوتا ہے، جن دو معنوں کے درمیان نسبت ہو، علت اور معلول کا تعلق ہو، وہاں استعارہ جانبین سے ثابت ہوتا ہے۔ استعارے کا تعلق یاد رکھنا، استعارے کا تعلق، استعارہ بمعنی یہاں جو ماتن نے استعمال کیا، یہاں استعارہ بمعنی مجاز ہے، استعارہ معنی حقیقی مراد نہیں، اس لیے کہ یعنی اہل اصول والوں کے ہاں استعارہ اور مجاز دونوں شے واحد ہے، مترادف ہے، استعارہ اور مجاز مترادف ہے، اور اہل بیان والوں کے ہاں ان میں فرق ہے، استعارہ اور شے ہے اور مجاز اور ہے، لیکن چونکہ اہل اصول والوں کے ہاں جو استعارہ ہے وہ مجاز، جو مجاز ہے وہ استعارہ، اس لیے ان کی یہ ماتن نے یہاں لفظ استعارہ استعمال کیا، لیکن استعارے کا یہاں اپنا معنی اصطلاحی مراد نہیں، بلکہ مراد اس سے کیا ہے؟ مجاز ہے۔ تو استعارہ یعنی مجاز کی اصل یہ ہے کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے، ملزوم بول کر کیا مراد لی جائے؟ لازم۔ یہ ہے مجاز کا اصل، مجاز کا طریقہ یہ ہے کہ ملزوم بول کر اصل مراد لیا جائے، یا بالفاظ دیگر کہو محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لی جائے، تو جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ ملزوم، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ لازم، یا بالفاظ دیگر اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں، اصل بول کر فرع مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے۔ تو مجاز اور استعارے کی بنیاد اس بات پر قائم ہے، استعارہ اور مجاز مبنی ہے اس بات پر کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا جائے، یا اصل بول کر فرع مراد لی جائے، یا محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جائے، جو نام لو، لیکن ایک نام لو خدا کے واسطے، ان میں سے ایک یاد کر لو، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ مجاز اس پر قائم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جس میں علت اور معلول کا تعلق ہو، تو آیا ان میں استعارہ جانبین سے کیسے قائم ہوگا؟ جیسے کہ مصنف نے اس کی مثال دی ہے، جیسے کہ شراء ہے، خریدنا، شراء یہ، اور ادھر ہے ملک، یہ جو شراء ہے یہ علت ہے، اور جو ملک ہے یہ ہے معلول، معلول کہو یا حکم کہو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ شراء علت ہے اور ملک معلول ہے، لہذا ان دونوں میں جو تعلق ہے وہ علت کا تعلق ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ سبب اور مسبب کا نہیں، علت اور معلول کا تعلق ہے۔ لہذا شراء بول کر جو ہی آدمی شراء کرے گا، ملکیت اس کے لیے خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ لہذا یہ شراء ایک ایسا علت ہے مفضین الی الحکم، جو حکم تک پہنچانے والا ہے، جو اس حکم شرعی ملکیت کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھو، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ہی شراء کرے گا ملکیت خود بخود حاصل ہوگی، فوراً حاصل ہوگی، درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ اور اس حکم جو ملک ہے یہ وجوداً بھی علت کی طرف یعنی شراء کی طرف مضاف ہے، اور وجوباً بھی ہے یعنی ثبوتاً۔ جو ہی شراء ہوگا ملکیت ثابت ہوگی، جہاں ملکیت ہوگی تو ملکیت کا وجود بھی شراء ہی کی وجہ سے ثابت ہوگا، عام طور پر، اغلب طور پر۔
کیونکہ کبھی کبھی ملکیت بغیر شرع کی بھی آ جاتی ہے. ایک نے دوسرے کو ہدیہ کر دیا، مردان سے ہے چیز لایا ہدیہ دے دیا، تو ملکیت تو حاصل ہو گئی نا، لیکن شرع تو نہیں ہے. یا مر گیا، جان چھوٹ گئی، اور اولاد کے لیے ان کا بہت سارا مال تھا، 1 روپیہ خرچ نہیں کر رہا تھا، اب سارا مال اولاد کو رہ گیا، تو اولاد مالک بن گئے، ملکیت آ گئی، لیکن شرع تو نہیں ہے، میراث ہے یا وصیت ہو. وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اغلب طور پر ملکیت کا سبب اکبر اور اغلب وہ شرع ہے، اس لیے کہ مرتا بہت کم ہی ہے، 60-70 تک پہنچتا ہے پھر مرتا ہے، تو 60 سال 70 سال تک اولاد بھی چلی جاتی ہے درمیان میں، اور ہدیہ کے لیے کسی کے دل میں یہ نیکی آتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہدیہ دے، وصیت تو دور کی بات ہے. تو چونکہ ملکیت کا سبب اکبر اور اغلب وہ شرع ہے، اس لیے کہا کہ اس حکم جو ہے ملک یہ وجوداً بھی منسوب ہوتا ہے اور وجوباً بھی منسوب ہوتا ہے کس کی طرف؟ علت کی طرف، یعنی شرع کی طرف. لہذا شرع میں اور ملک میں علت اور معلول کا تعلق ہے، دونوں میں علت اور معلول کا تعلق ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ استعارہ تم جب لے ہوگے، استعارہ تو قائم ہے اس بات پر کہ اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں، لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے. اور یہاں جن دو معنوں کے درمیان میں، جن دو چیزوں کے درمیان میں علت اور معلول کا تعلق ہوگا، تو ان میں ہر ایک اصل بھی ہے اور فرع بھی ہے. ان میں ہر ایک اصل بھی ہوتا ہے اور فرع بھی ہوتی ہے. اس میں شرع علت ہے تو یہ اصل ہے، حکم معلول ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک معلول ہے اور حکم ہے، یہ فرع ہے. لیکن اس لیے شرع بول کر ملکیت مراد لے سکتے ہیں، علت بول کر معلول مراد لے سکتے ہیں. اور ایک لحاظ سے یہ حکم جو ہے ملک، یہ بھی اصل ہے اور شرع کیا ہے؟ فرع ہے. جب یہ اصل ہے اور وہ فرع ہے تو اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں، اس لیے ملک بول کر شرع مراد لے سکتے ہیں. شرع تو اصل ہے، علت اصل ہے، اور جو حکم ہوتا ہے وہ فرع ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت وجود میں اور ثبوت یعنی وجوب میں یہ منسوب ہوتا ہے، اضافت اس کی ہوتی ہے علت کی طرف. معلوم ہو یہ اصل ہے، یہ فرع ہے. اور ملک بھی اصل ہے اور شرع فرع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علت ہوتی ہے یہ اپنی مشروعیت میں حکم کا محتاج ہوتا ہے. جو علت ہوتی ہے یہ اپنی مشروعیت میں حکم کا محتاج ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جہاں حکم کا تصور ہی نہ ہو تو وہاں پھر علت بھی مشروع نہیں ہوگی، وہاں علت بھی مشروع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے آزاد آدمی کو خریدا. کس کو خریدا؟ آزاد آدمی کو خرید لیا. علت پائی گئی؟ علت پائی گئی، خریداری پائی گئی نا. آزاد کو خریدا تو علت تو پائی گئی ہے، لیکن ملکیت ثابت ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو آزاد ہے، آزاد کی بے و شرع تو نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ جہاں حکم نہ تھا، ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی تھی آزاد میں، تو وہاں شرع بھی جائز نہیں ہے. وہاں جو علت ہے، شرع علت تھی، وہ علت بھی مشروع نہیں ہے. وہی بات سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے کہ نکاح ہے، نکاح علت ہے ملک متاع کے لیے، ملک متاع کے لیے یہ علت ہے. آدمی جو ہی کہہ دے مجھے قبول ہے، تب قبول کہتے ہی اس کے لیے عورت کا ملک متاع ملک بضاع ثابت ہو جاتا ہے. درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. معلوم ہو نکاح علت ہے اور ملک متاع یہ اس کے لیے معلول ہے، حکم ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ. لیکن جہاں یہ حکم متصور نہ ہو ملک متاع، ٹھیک ہے، جہاں ملک متاع نہ ہو تو وہاں نکاح بھی مشروع نہیں ہوگا.
وہاں نکاح بھی مشروع، علت مشروع نہیں ہوگا جہاں ملک متع متصور نہ ہو۔ لہذا اگر کسی کی رضائی بہن ہے، کسی کی سگی بہن ہے، تو وہاں ملک متع نہیں ہوتا۔ جب ملک متع نہیں ہے تو وہاں نکاح بھی مشروع نہیں ہے، وہاں نکاح بھی مشروع نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ علت اصل ہے اور معلول یا حکم فرع ہے، اس لیے کہ حکم اپنے وجود میں اور ثبوت میں یہ علت کا محتاج ہے، اور علت اپنی مشروعیت میں حکم کا محتاج ہے۔ تو ان میں سے علت اور معلول میں سے ہر ایک اصل بھی ہو گئی اور فرع بھی ہو گئی۔ اور مجاز تو قائم اسی بات پر ہے کہ اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں، لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے۔ اور چونکہ یہاں پر علت اور معلول میں ہر ایک اصل بھی ہوگی اور فرع بھی ہو گئی، لہذا شرع بول کر تم علت ملک مراد لے سکتے ہو، ملک بول کر شرع مراد لے سکتے ہو، ملک بول کر شرع مراد لے سکتے ہو۔ استعارہ جانبین سے ہے، مجاز جانبین سے قائم ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی معاذ؟ یہی وجہ ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اشتریت عبدا وهو حر، اور اگر کہے ان ملکت عبدا فهو حر، اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اشتریت عبدا، اگر میں نے کسی غلام کو خریدا، نہ کرایہ ہے، اگر میں نے کسی غلام کو خریدا، فهو حر، تو وہ آزاد ہے، وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ شرع کہا، پھر اس آدمی نے جس نے یہ شرط لگائی تھی، اس آدمی نے اس غلام کا آدھا خریدا، پھر آدھا خریدنے کے بعد اس آدھے کو آگے بیچ دیا، پھر اسی غلام کا جو دوسرا آدھا تھا جو رہ گیا تھا اس کو خریدا، تو جو ہی خریدے گا شرط پائی گئی، لہذا غلام آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ اگر میں نے اس غلام کو خریدا تو آزاد ہے، تو اس غلام کا جب آدھا خریدا پھر اس کو بیچ دیا، پھر اس غلام کا جو دوسرا آدھا رہ گیا تھا اس کو جو ہی خریدے گا شرط پائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراء کے لیے، اشتراء کے لیے ملکیت کا اجتماع شرط نہیں ہے، شراء کے لیے اجتماع شرط نہیں ہے۔ دیکھو نا، قیاس کہہ سکتا ہے میں 5 ٹرک سبزیاں خرید چکا ہوں، 5 ٹرک سبزیاں خرید چکا ہوں 50 سالوں میں، 50 سالوں میں، اس لیے کہ یہ تو ایک سوزوکی سبزی لاتا ہے وہ بیچ دیتا ہے، پھر دوسری سوزوکی، پھر تیسری سوزوکی، تو یہ تو لا کر ان کے حساب تو 10 ٹرکوں سے زیادہ ہو گیا۔ تو یہ مجھے گما کر کہہ سکتا ہے کہ میں 10 ٹرک میں خرید چکا ہوں سبزی کا، اس لیے کہ خریدنے کے لیے اجتماع شرط نہیں ہے، تو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جو ہی وہ غلام کا جو دوسرا آدھا خریدے گا تو وہ شرط پائے گئی، اس لیے غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں کسی غلام کا مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے، پھر اسی آدمی نے، متکلم نے، غلام ہے، غلام کا آدھا خریدا، اس کو آگے بیچ دیا، پھر اس کا جو دوسرا آدھا تھا اس کو خریدا، تو اس کے خریدنے سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت کے لیے اس کے لیے اجتماع شرط ہے۔ کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے۔ ملکیت کے لیے شے مملوکہ کا اس وقت ان کی ملکیت میں جمع ہونا شرط ہے، اور جس وقت اس نے پہلے کے آدھے کو بیچ دیا، آگے دوسرا آدھا اس نے خرید لیا یا اس کا مالک بن گیا، تو مالک بننے سے اب اس کی ملکیت میں تو آدھا ہے، پورا تو ہے ہی نہیں، لہذا اور
ملکیت کے لیے دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہلے آدھے کو وہ بیچ چکا ہے، اس لیے شرط نہیں پائے گی تو غلام بھی آزاد ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شراء میں اجتماع شرط نہیں، اور ملکیت میں اجتماع شرط ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ شراء میں اور ملکیت میں نسبت کون سی ہے، تعلق کون سا ہے؟ علت اور معلول کا تعلق ہے، علت اور معلول کا تعلق ہے۔ جب ان میں علت اور معلول کا تعلق ہے تو اگر کوئی یہ کہے ان اشتریت عبدا فهو حر، اور پھر کہہ دے میری مراد اس سے ان ملکت عبدا ہے، مراد لے سکتا ہے؟ شراء بول کر ملکیت مراد لے سکتا ہے؟ جی لے سکتا ہے۔ اگر وہ شراء بول کر ملکیت مراد لے لے تو اصل بول کر علت بول کر معلول مراد لے سکتا ہے نا؟ لہذا شراء بول کر ملکیت مراد لے لے کہ میری مراد تو یہ تھی کہ اگر میں مالک بن گیا، اگرچہ میں نے بولا تو شراء ہے لیکن میری مراد ان ملکت عبدا ہے، تو کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراء علت ہے ملکیت کے لیے، اور علت بول کر معلول مراد لینا درست، لہذا شراء بول کر ملکیت مراد لینا درست ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے ان ملکت عبدا اور پھر کہہ رہے کہ میری مراد ان اشتریت ہے، کہہ سکتا ہے، مراد لے سکتا ہے مجازن۔ جی مجاز لے سکتا ہے بھائی عبد الغفورہ، لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت بھی تو یہ بھی تو اصل ہے، یہ بھی اصل ہے، اور شراء فرع ہے، اور اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں تو ملکیت بول کر شراء مراد لے سکتے ہیں، اس لیے کہ مجاز جانبین سے جاری ہے، علت اور معلول کا تعلق ہے دونوں میں، اور جہاں علت اور معلول کا تعلق ہوتا ہو جن دو چیزوں کے درمیان میں، وہ استعارہ مجاز جانبین سے جاری ہوتا ہے، ایک بول کر مجازن دوسرا مراد لے سکتے ہیں، دوسرا بول کر مجازن پہلا مراد لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا چونکہ استعارہ جانبین سے قائم ہوتا ہے، اس میں علت اور معلول کا تعلق ہے ان دونوں میں، اس لیے اشتریت تو بول کر ملک تو مراد لے سکتے ہیں مجازن، اور ملک تو بول کر اشتریت تو مراد لے سکتے ہیں مجازن۔ جب استعارہ قائم ہے اور لے سکتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اشتریت تو بول کر مراد ہے، دیکھو اگر کوئی آدمی اشتریت تو بول دے اور کہے میری مراد ملک تو ہے، تو اشتریت تو کی صورت میں اجتماع تو شرط نہیں ہے نا، لہذا اگر اس نے کہہ دیا اشتریت تو اور پھر دوسرا آدھا خرید لیا تو غلام آزاد ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ جو دوسرا خرید رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو اجتماع شرط نہیں ہے نا اشتریتوں میں۔ اس نے غلام کے بارے میں کہا میں نے اس کو آدھا کو خرید لیا، پھر وہ بیچ دیا آگے، پھر اسی کا دوسرا آدھا خرید لیا، تو جو ہی خریدے گا غلام آزاد اشتراء کی صورت میں ہو جاتا ہے، اور ملکتو کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں اشتریت تو کہہ کر کہہ رہے میری مراد ملکتو ہے، تو اس میں فائدہ مولا کا ہے یا نہیں ہے؟ مولا کا فائدہ ہے نا، اس لیے کہ شراء کی اگر ملکتو مراد نہ لیتا اور شراء ہی مراد ہوتا تو غلام آزاد ہو جاتا، کیونکہ اجتماع شرط نہیں ہے۔ اب وہ غلام کی آزادی کو رکوا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور اشتریت تو بول کر اگر ملک تو مراد لے لے تو مجازن تو درست ہے، استعارہ تو ٹھیک ہے، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ قاضی اس کی تصدیق کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، غلام کے دوسرے حصے کی آزادی کو روکنا چاہتا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے مولا کا، متکلم کا، اس لیے شراء بول کر ملکیت تو مراد لے سکتے ہیں لیکن قاضی تصدیق نہیں کرے گا، مفتی تصدیق کر لے گا، اس لیے دیانتاً تو معتبر ہوگا اس کا یہ قول۔ اگر یہ آدمی مفتی کے پاس جائے اور کہے کہ میں نے ان اشتریت عبدن شرط لگائی تھی لیکن میری مراد اشتریت سے ملکتو مراد لی ہے، تو کیا میرے غلام آزاد نہیں ہوگا؟ غلام میرے پاس رہ جائے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، استعارہ جانبین سے قائم ہے، آپ مراد لے سکتے ہیں، غلام آزاد نہیں ہوگا۔ تو دیانتاً کا معنی ہے فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں یہ ہے کہ اگر وہ غلام کو آزاد نہ کرنا چاہے تو مراد لے سکتا ہے ملکتو، لیکن اگر قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی تصدیق نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں اس پر تہمت لازم آ رہی ہے کہ یہ اس غلام اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، غلام کی آزادی کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے اشتریت تو بول کر ملکتو مراد استعارتاً لے سکتا ہے لیکن قضاءً دیانتاً درست ہے لیکن قضاءً درست نہیں ہے، متہم ہونے کی وجہ سے اس پر تہمت آ رہا ہے، اس کا فائدہ ہے اس لیے۔
اور اگر کوئی ان ملک تو عبدن کہے، اگر میں کسی غلام کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہے، اور پھر مراد ملک تو سے کیا لے لے؟ اشترے تو لے لے، تو اس میں مولا کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ جب ملک تو سے اشترے تو لے لے، مولا کا نقصان ہے، کیونکہ ملک تو کی صورت میں تو اجتماع شرط تھا، غلام کا جو دوسرا عادہ تھا وہ مالک بننے سے آزاد نہ ہوتا، لیکن جو ہی جب اس نے شراء مراد لے لیا تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ تو اس میں مولا کا نقصان ہے، اس لیے مولا پر کوئی تہمت لازم نہیں آ رہی فائدہ پہنچانے کی اپنے آپ کو۔ اس لیے اگر ملک تو بول کر اشتراء مراد لے لے تو یصدق دیانتاً و قضاءً، تصدیق کی جائے گی دیانتاً بھی اور قضاءً بھی کی جائے گی۔ مفتی تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے مفتی ویسے بیٹھا ہوا ہے خبر دینے کے لیے اور معاملہ آسان کرنے کے لیے ہے، اس لیے مفتی ان کو اجازت دے دے گا کہ آپ ٹھیک ہے دیانتاً لے سکتے ہیں، اور یہاں قضاءً بھی درست ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی تہمت مولا پر لازم نہیں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ سمجھ میں آ گیا؟ استعارہ جانبین سے قائم ہو گیا۔ جی البتہ یہاں ایک اعتراض ہے، یہاں کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، آپ نے کہا اشترے تو بول کر اگر ملکیت مراد لے تو جس میں مولا کا فائدہ تھا تو دیانتاً اعتبار ہوگا، قضاءً نہیں ہوگا، کیونکہ مولا پر تہمت لازم آ رہی ہے کہ غلام کی آزادی رکوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کہتے ہو کہ اگر ملک تو بول کر اشترے تو مراد لے لے تو آپ کہتے ہو یصدق دیانتاً و قضاءً، کیونکہ کوئی تہمت اس پر لازم نہیں آ رہی۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ ملکیت تو خاص ہے، ملکیت عام ہے، عفواً ملکیت عام ہے اور اشتراء خاص ہے۔ اشتراء آدمی کسی شے کا مالک جیسے شراء سے بنتا ہے، خریدنے سے مالک بنتا ہے، تو میراث سے بھی بن جاتا ہے مالک، وصیت سے بھی بن جاتا ہے، اور ہدیے سے بھی بن جاتا ہے، ہبہ سے ہدیے سے بھی بن جاتا ہے۔ تو ملکیت کے اسباب صرف شراء نہیں ہے، بلکہ شراء کے علاوہ 3 اور بھی ہیں، آدمی ان چاروں سے مالک بنتا ہے، تو ملکیت کے ذرائع تو 4 ہو گئے، اور شراء ان میں سے ایک خاص ہے۔ آپ کہتے ہو شراء بول کر ملکیت مراد لے لے تو چونکہ اس میں فائدہ ہے اس کا تو تصدیق نہیں ہوگی قضاءً، تو اگر وہ ملکیت بول کر شراء مراد لیتا ہے تو یہاں تو بطریق اولا اس کی قضاءً تصدیق نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہے کہ ان ملک تو عبدن اور مراد شراء لے لے، تو اگر یہی آدمی کسی غلام کا مالک بن گیا بذریعہ میراث، یا کسی نے اس کو ہبہ کر دیا، یا کسی نے اس کو وصیت کی غلام کی اور وہ وصیت میں ان کے پاس غلام آ گیا، تو وہ غلام آزاد ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے تو ملک تو بول کر کیا مراد لیے؟ شراء مراد لیے۔ تو یہ جو غلام 3 ذرائع سے ان کے پاس آ گئے ملکیت میں، وہ شراء ہے؟ شراء نہیں ہے، تو غلام آزاد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ملک تو بول کر شراء مراد لے رہا ہے تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا؟ پہنچا رہا ہے۔ تو یہاں تو بطریق جب یہاں شراء بول کر ملکیت میں ان کا فائدہ تھا، قضاءً تصدیق نہیں کی گئی، تو ان ملک تو بول کر شراء مراد لینا، یہاں تو بطریق اولا ان کی تصدیق قضاءً نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جی اشکال ہو گیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں یہ اغلب پر مبنی ہوتے ہیں، اغلب اور اکثر پر مبنی ہے، اغلب اور اکثر پر مبنی ہے، اور اغلب اور اکثر ملکیت کا جو سبب ہے شراء ہے۔ اس نے بتایا کہ جو مورث مرتا ہے، مرتے مرتے 60 سال تو گزر جاتے ہیں کم از کم، اس امت کے جو درمیانی عمریں ہیں وہ یہی 60-63 کے درمیان میں ہے۔ خوش قسمت ہوگا جو نیک بھی ہو اور خوش بھی ہو، اور وہ 70-80 تک پہنچ گئے، خوش قسمت ہوگا۔ بہت کم ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بہت کم شاذ اور نادر ہوتے ہیں جو 100 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، 90 کی دہائی کو بھی پار کر دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوگا اگر نیک بھی ہو اور خوش بھی ہو، ورنہ بدقسمتی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اس امت کی عام متوسط عمر 60-70 ہے، 60 کے درمیان میں، 60-70 کے درمیان میں، لہذا مورث کے مرتے مرتے تو 60 سال لگ جاتے ہیں، اس میں تو ان کے جو وارثین اس کا تو کباڑہ ہوتا ہے۔
تو ملکیت کا جو سبب ہے، میراث تو بہت کم ہے، وصیت کوئی کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت کوئی زیادہ جانتا ہی نہیں ہے، اور ہدیہ کسی کے اللہ دل میں ڈالے گا تو ہدیہ گفٹ دے گا، تحفہ دے گا، وگرنہ نہیں ہے۔ تو ملکیت کے وہ جو 3 ذرائع ہیں وہ بہت کم ہے، اور ملکیت کے جو ذریعہ بڑا اور اغلب اور اکثر ذریعہ ہے وہ شرع ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرع ہے۔ لہذا ملک تو بول کر اگر شرع مراد لے لے تو ظاہر کے اعتبار سے تو اس میں مولا کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ شرعی احکامات اغلب اور اکثر پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ملک تو بول کر اگر شرع مراد لے لے تو اس صورت میں مولا کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، نقصان ہے۔ اس لیے جب اس مولا پر تہمت لازم نہیں آ رہی فائدہ پہنچانے کی اپنے آپ کو، تو اس لیے خزان اس کی تصدیق کی جائے گی، خزان اس کی تصدیق کی جائے گی۔ پتنی اشکال جواب سمجھ میں آ گیا؟ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی کیا کہہ رہے؟ کیا فائدہ ہے؟ وہ مجازن لے رہے ہیں۔ نہیں استاد آپ نے کہا کہ بندہ وصیت سے مالک بن گیا ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ملک تو کی صورت میں تو پہنچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، غلام کو آزادی چاہتا ہے، اور اس نے شرع بولا تھا کہ میری مراد اس سے ملک تو ہے، بیچارہ آدمی ہے، چلو کہیں کام وام کرے گا، کہیں آزاد ہو جائے گا آدھا اس کا، تو وہ آزاد کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شرع اور اس کا معلوم ہوا یہ جو علت اور معلول کے درمیان تعلق تھا، شرع اور ملک کے درمیان، یہ چونکہ اس میں مجاز جاری ہوتا ہے اور جانبین سے جاری ہوتا ہے، کیونکہ مجاز کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے، یا محتاج الہی بول کر محتاج مراد لیا جاتا ہے، یا اصل بول کر فرع مراد دی جاتی ہے۔ اس لیے اور ان علت اور معلول، جن 2 چیزوں کے درمیان علت اور معلول کا تعلق ہوگا تو ان میں ہر ایک اصل بھی ہوتا ہے اور ہر ایک فرع بھی ہوتی ہے، ہر ایک محتاج الہی بھی ہے اور محتاج بھی ہے، ہر ایک ملزوم بھی ہے اور لازم بھی ہے، اس لیے استعارہ جانبین سے ہے۔ جب استعارہ جانبین سے ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بعض شارحین نے یہ یاد رکھنا، یہاں شارحین کی بات ابھی بعد میں کرتے ہیں، ادھر سمجھو۔ اس نے کہا ان اشتریت عبدا، نکرہ ذکر کیا، اگر یہ معرفہ ذکر کرتے اور یہ کہتے ان اشتریت العبد فهو حر، معرفہ ذکر کیا، ان ملکت العبد اگر معرفہ ذکر کر دیا تو پھر یاد رکھنا جیسے شرع کی صورت میں اجتماع شرط نہیں اور ملکیت کی صورت میں اجتماع شرط ہے، تو پھر یہ اجتماع یہاں شرط نہیں ہوگی، پھر یہ ملکیت بھی اشتراع کی طرح ہو جائے گی، اور اس کے ملکیت میں ان کا جمع ہونا شرط نہیں ہوگا، پھر یہ ملکیت بھی کس کی طرح ہو گئی؟ شرع کی طرح ہو گئی، اور پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ملکیت کے لیے اس کی ملک میں ان شے کا مملوکہ کا جمع ہونا شرط ہے، نہیں، بلکہ یہ شرع کی طرح ہو جائے گا، اجتماع شرط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہونا اور نہ ہونا یہ تفرق اور یہ اجتماع یہ اوصاف ہیں، یہ کیا ہے؟ اوصاف ہیں، وصف ہے، اور جو وصف ہوتا ہے وہ حاضر میں لغو ہوتا ہے اور غائب میں معتبر ہوتا ہے۔ جب عبدن تھا تو نکرہ تھا، لہذا غائب تھا، اس میں اوصاف معتبر ہوتے ہیں، اور جب معرفہ بن گیا تو حاضر ہو گیا، اور اوصاف حاضر میں لغو ہوتے ہیں، اوصاف وصف حاضر میں لغو ہوتے ہیں۔ مثال سمجھو، اگر کوئی آدمی کہے واللہ لا ادخل الدار، یا دارن نکرہ ذکر کرے، واللہ لا ادخل دارن، خدا کی قسم کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا، دارن نکرہ، جب نکرہ ہے تو یہ غائب ہے، ان میں اوصاف معتبر ہے یا نہیں ہے؟ ان میں اوصاف معتبر ہے، لہذا اگر وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جائے جس میں صفت عمران نہ ہو، آبادی کی صفت نہ ہو، چھتیں گری ہوئی ہوں،
کمرے ڈائے ہوئے ہوں، گھر آباد نہ ہو، اور وہ ایسے گھر میں داخل ہو جائے تو حانس ہوگا؟ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دار نکرہ ہے تو ان میں صفت عمران معتبر ہوگا، آبادی کی صفت معتبر ہوگی، اور اس کی آبادی گری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چار دیواری ہے، گیٹ لگا ہوا ہے، کمروں کے دیواریں ہیں، لیکن چھتیں گری ہوئی ہیں یا کمزور ہے یا نہیں، جس کو عام طور پر رہائش کے قابل نہیں ہے، اس میں آبادی کی صفت نہیں ہے، لہذا اس کو دار نہیں کہیں گے۔ اس لیے داخل ہونے سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصف عمران، آبادی کی جو صفت ہے، یہ غائب میں معتبر ہے۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا واللہ لا ادخل الدار یا هذه الدار، اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو یہ حاضر ہو گیا، اور حاضر میں وصف کا اعتبار لغو ہے۔ جب حاضر میں وصف لغو ہوتا ہے، لہذا اگر وہ ایسے گھر میں داخل ہو جس میں صفت عمران نہ ہو، یعنی آبادی گری ہوئی ہو، کمزور ہو اور پوری نہ ہو، تو اس میں جو ہی داخل ہوگا حانس ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح غلام میں بھی ہے، ان اشتریت عبدن اور ان اشتریت العبدا، اس لیے جب یہ معرفہ ہو گیا تو حاضر ہو گیا، اور حاضر اور معرفہ میں صفت عمران کا اعتبار، صفت اوصاف معتبر نہیں ہوتے، لغو ہوتے ہیں۔ جب اوصاف لغو ہوتے ہیں تو اجتماعی ملک شرط نہیں ہوگی، اجتماعی ملک شرط نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟